بسم الله بزم اعزاز سے کرب و بلا چلتے ہیں، خاک بر سر دست بر دل اے صبا چلتے ہیں، اپنی آنکھوں میں لیے اشک عزا چلتے ہیں، جانب دربار مفتون جفا چلتے ہیں، ہیں گلے باغ نبی جس میں وہ گلشن دیکھ لی، فاطمہ کے لال کا پر نور مدفن دیکھ لی۔ زندگی میں ہو کرم مجھ پہ بھی میرے سرکار، چھوٹے حضرت سے کہے مجھ کو بنا دے ظفار۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ آج محرم کی 4 تاریخ ہے اور موضوع گفتگو مسلسل اس عشرہ مجالس میں عظمت امام حسین علیہ السلام اور تاریخ کربلا کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ابھی تک ہم موضوع کے پہلے حصے میں ہیں کہ عظمت حسین ابن علی کیا ہے۔ عظمت حسین ابن علی کو اجاگر کرنے کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آیہ تطہیر کی تلاوت کی ہے کہ حسین ابن علی اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ جن کی پاکیزگی کی ذمہ داری ان کے معبود نے لی ہے، ان کے پروردگار نے لی ہے، ان کے خدا نے لی ہے، اور اعلان کیا ہے اے اہل بیت رسالت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تم سے ہر کثافت کو، ہر رجس کو، ہر شر کو دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا آخری حق ہے۔
اگر اب بھی کسی انسان کو ذات حسین ابن علی میں کوئی عیب تلاش کرے اور کوئی عیب نظر آ رہا ہو تو یہ ذات حسین ابن علی میں عیب نہیں ہے بلکہ علم خدا میں عیب ہے۔ اگر کوئی آدمی الزام لگاتا ہے آل محمد کے اوپر یا کوئی غلط شے آل محمد کی طرف منسوب کرتا ہے تو آیہ تطہیر بڑھ کے اس کا منہ روک لیتی ہے کہ ہر طرح کی نجاست آل محمد سے دور ہے۔ اور قرآن مجید کا لہجہ یہ ہے کہ اے اہل بیت رسالت تم سے رجس کو دور رکھے، یہ نہیں کہا آپ کو دور رکھے، انکم الرجسا، تم سے دور کرے رجس کو، یعنی یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی رجس آل محمد کے قریب نہیں آ سکتا۔ اب جتنا طاقت ہے پروردگار میں، جتنی قوت ہے معبود میں، وہ اپنی قوت سے رجس کو روک رہا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان اب بھی علی کے فعل پر، حسن کے فعل پر، حسین کے فعل پر یا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے فعل پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو یہ اعتراض ذات اہل بیت پر نہیں ہے، یہ اعتراض خود پروردگار پر ہے، اور جو پروردگار پہ اعتراض کر دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ لہذا یہ آیہ تطہیر آل محمد کی شان کو بیان کرنے کے لیے ہے، ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ یہ آیہ تطہیر 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ بیت فاطمہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ جب نبی مباہلے کے لیے جا رہے تھے تو بھی ان چاروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد اللہم ہؤلاء اہلی کہا، اس وقت جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے ہیں۔ لہٰذا مجھے آیت تطہیر کا شان نزول ابھی نہیں بیان کرنا، انشاءاللہ کل کی مجلس میں آئے گا، لیکن موضوع گفتگو یہ چل رہا ہے کہ ذات حسین میں کوئی عیب نہیں ہے، ذات حسین میں کوئی غلطی نہیں ہے، ذات حسین میں کوئی شر نہیں ہے، ذات حسین میں ہر فعل جو بھی ہے مرضی پروردگار کے لحاظ سے ہے۔ اسی لیے جس کے لیے رسول نے فرمایا تم اسے کیا پاک کرو گی جسے اللہ نے پہلے ہی پاک کر کے بھیجا ہو، تو جو اللہ کے پاک کیے ہوئے ہوں ان کی زندگی میں عیب نکالنے کا مطلب ہے آپ اپنے اسلام کو ختم کر رہے ہیں، آپ اپنے ایمان کو ختم کر رہے ہیں۔ موضوع گفتگو کل یہاں تک پہنچا تھا کہ اللہ نے ولادت حسین ابن علی پر یہ اہتمام کیا کہ جنت کو سجا دیا گیا، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا، اور فرشتوں سے کہا کہ تم میری تسبیح و تقدیس کرو اور لائن میں کھڑے ہو جاؤ، اور تمام فرشتے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اللہ کی تسبیح و تقدیس کرنا شروع کی۔ یہاں پہ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ پوری کائنات کو اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، مگر اللہ کو اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے آل محمد کو پیدا کیا ہے، میں نے حسین کو پیدا کیا ہے، اسی لیے اپنی تسبیح و تقدیس کرائی۔ اس کے بعد حکم دیا اے میرے فرشتوں، اے جبرائیل 1000 کا لشکر لے کر جاؤ اور میرے پیارے نبی کو، میرے پیغمبر کو، میرے رسول کو مبارکباد دے کے آؤ، ان کے نواسے کی، ان کے بیٹے کی۔ چنانچہ جناب جبرائیل 1000 کا لشکر لے کر چلے، اور جناب جبرائیل جب اچھا یہ بتائیے کہ یہ کہاں سے جا رہے ہیں؟ یہ فرشتے جا کہاں سے رہے ہیں؟ فرشتے رہے عرش سے، عرش سے فرشتے آ رہے ہیں زمین کی طرف، زمین پر آ رہے ہیں۔ دنیا کو معراج ہوتی ہے عرش پر جا کر، فرشتوں کو معراج ہوتی ہے دروازے حسین پہ آ کر۔ اسی لیے فرشتے عرش سے چلے اور راستے میں کیا دیکھا کہ ایک فرشتہ پڑا ہوا ہے جس کا نام فطروس ہے، عربی زبان میں فطروس اسے کہتے ہیں، جس کا نام فطروس ہے، اردو میں فطروس کہتے ہیں۔ فطروس ایک فرشتہ ہے جو 1,00,000 فرشتوں کے اوپر سید و سردار بنایا گیا تھا۔ اس کے 2 قصور لکھے علماء نے، ایک تو یہ لکھا کہ جب اسے سید و سردار بنا دیا گیا تو اس کے ذہن میں یہ غرور پیدا ہوا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، اور یہ گناہ نہیں ہے، یہ ترک اولا تھا
چونکہ معصوم سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے، لہٰذا اس سے ترک اولا ہوا، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو، عزاداروں کو، مولا کے ماتمداروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کو اپنے معصوم فرشتوں کا بھی تکبر پسند نہ آئے تو پھر تمہاری حقیقت کیا ہے جو تم یہ غرور کرتے ہو ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، ہم سے افضل کوئی نہیں ہے۔ تکبر انسان کو گرا دیتا ہے اور تواضع اور انکساری انسان کو بلند کر دیتی ہے۔ اگر بلند ہونا ہے تو اس بارگاہ میں تکبر چھوڑ کے آؤ، انکساری پیدا کر کے آؤ۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ لہذا عزیزوں، تکبر کیا اس نے۔ اور دوسری روایت جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ کی کہ جب ولایت علی ابن ابی طالب کو پیش کیا گیا تمام فرشتوں کے سامنے اور یہ کہا گیا، اس لیے کہ ولایت علی بڑی ضروری ہے، ہر معصوم کے لیے ضروری ہے، ہر نبی کے لیے ضروری ہے، ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ایمان کی شرط اساسی ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اگر ولایت نہیں ہے تو انسان پہ نہ رسالت ہے، نہ نبوت ہے، نبی۔ اسی لیے تو کہا یا ایھا الرسول بلغ، میرے پیغمبر پہنچا دو، اور اگر تم نے نہ پہنچایا تو گویا کہ کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ تو جس علی کی ولایت کا اعلان کرنا اتنا ضروری ہو تو اس کا ماننا کتنا ضروری ہوگا۔ سنیے، ولایت علی ابن ابی طالب پیش کی گئی تمام انسانوں کے سامنے، روز میثاق یعنی عہد لیا گیا اور سب نے عہد کیا اللہ کی توحید کا، رسول کی رسالت کا، علی کی ولایت کا۔ جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس فرشتے نے انکار نہیں کیا، اس لیے کہ معصوم سے کبھی فحش غلطی نہیں ہوتی، اور ولایت علی کا انکار انسان کو مشرک اور کافر بنا دیتا ہے۔ انکار نہیں کیا اس فرشتے نے، خالی روایت میں موجود ہے فَأَبْطَأَ، سستی سے کام لیا، یعنی جو چیز جلدی سے قبول کر لینی چاہیے تھی، اور ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی میں تو خود مولا ہوں فرشتوں کا، 1,00,000 فرشتوں کا مولا ہوں میں، خالی اس بات پر، چونکہ یہ بھی ایک ترک اولا ہے، اللہ نے باروں پر یعنی طاقت کو سلب کر لیا اور اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو ولایت علی ابن ابی طالب کی وجہ سے یہ ایک روایت ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی کہ اس نے تکبر کیا، ذہن میں آیا مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ذہن میں سستی کی تھوڑا سا ولایت کو قبول کرنے میں۔ روایت بہرحال جو بھی کچھ ہو، لیکن اب اس کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے اور اس کی طاقت کو چھین لیا گیا۔ بالوں پر سے مراد ایسے نہیں بالوں پر ہیں جیسے پرندوں کے ہوتے ہیں، بلکہ یہاں بالوں پر سے مراد ہے طاقت، قوت۔ طاقت و قوت کو سلب کر لیا گیا ہے، اب اس میں نہ عبادت کی طاقت رہی، اور اب یہ ایک جزیرے میں لیٹ گیا، استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ گناہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ترک اولا ہے، گناہ نہیں ہے، معصوم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جس طرح نبیوں سے ترک اولا ہوا، اسی طرح اس فرشتے سے بھی ترک اولا ہو گیا۔ اور ترک اولا کو دھونے کے لیے اللہ نے کچھ بندے پیدا کیے ہیں کہ جن کے وسیلہ اگر قرار دے دیا جائے تو آدم کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے، پھر اس کا عذاب بھی ہٹ جاتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ وہ ہیں صرف آل محمد جن کے دامن کردار پہ کوئی داغ نہیں ہے، جن کے دامن کردار پہ کوئی دھبا نہیں ہے۔ جبرائیل 1000 فرشتوں کو لے کے چلا، راستے میں ملاقات ہوئی فطرس سے، اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا پیغمبر کے یہاں ایک خوشی ہوئی ہے، نعمت خدا کا نزول ہوا ہے، رحمت برس رہی ہے، حسین کی شکل میں نواسا آیا ہے۔ فطرس ایک مرتبہ کہنے لگا کہ مجھے بھی لے کے چلو۔ اب یہاں پر حسینیوں کے لیے
मातमदारों के लिए, अज़ादारों के लिए। नौजवानान हैदराबाद, आपकी अंजुमन वाक़ई बड़ी अच्छी है और ये जो अशरा हो रहा है बड़ा अजीम टॉपिक है, इसके हवाले से आप ये मैसेज लेके जाइए और अपने जहनों में इसे बसाइए कि अगर हम किसी फंक्शन में जा रहे हों, अगर हम किसी शादी में जा रहे हों, अगर हम किसी बड़े जलसे में जा रहे हों, अगर मोहताज आदमी हमें ये कहे कि हमें लेके चलिए, तो आप क्या, कोई कहेगा हमारा सूट ख़राब हो जाएगा, कोई कहेगा कौन लेके जाएगा, कोई कहेगा हम कैसे लेके जाएं, या कोई मजलिसी में आपसे कह दे मुझे ले चलिए मोहताज आदमी, तो जल्दी से आप तैयार नहीं होते, हमारा लिबास ना ख़राब हो जाए। उठाएगा तो कौन उठाएगा? जिब्राइल को आना है मुबारकबाद के लिए दर हुसैन पर, रास्ते में एक मोहताज मिल गया, जिब्राइल ने उसकी मदद करके हर हुसैनी को पैगाम दिया कि अगर हुसैनी हो तो सबसे बड़ी हुसैनियत यह है कि पहले मोहताज का ख्याल रखो, पहले मोहताज की मदद करो। जब तुम मदद करोगे तब कहीं जाके हुसैनी कहलाओगे। लिहाजा उन्होंने कहा फरिश्तों ने उठा लिया जाए इसे। 1000 फरिश्तों ने उसको उठा लिया, बारगाहे रिसालत में लेके आए। पूरा किस्सा जिब्राइल ने बयान किया, हालांकि रसूल को पता है, पूरा किस्सा बयान किया। या रसूल अल्लाह, ये माफ़ी मांगना चाहता है और हुसैन इब्ने अली की विलादत पर आपसे कोई तोहफा चाहता है और ये कहता है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। अब एक रिवायत की बुनियाद पर नबी ने कहा पहले इससे कहो विलायत अली कबूल करे। उसने विलायत अली को कबूल कर लिया। उसके बाद कहा आज मसला मेरे हाथ में नहीं है, अता मैं करूँगा, लेकिन जाओ इसे गहवारे हुसैन से मस कर दो। लिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये गहवारे से मस करवाने की क्या ज़रूरत है? अली मौजूद हैं, हसन मौजूद हैं, जिसमें हुसैन मौजूद है, जिसमें रसूल खुदा मौजूद है, मौला अली मौजूद हैं। तो जब ये इतने मासूम मौजूद हैं तो ये गहवारा अफजल है या जिसमें रसूल या जिसमें हुसैन या जिसमें अली इब्ने अबी तालिब? तो या रसूल अल्लाह मस्कराना है तो मस्कराओ। नबी फरमाएंगे कि मैंने अली के, हसन के, हुसैन के, ज़हरा के जिस्म से इसलिए मस नहीं कराया ताकि मैं तुम्हें एक पैगाम दूं, और पैगाम यह है कि जितना रुतबा हसन और हुसैन और अली का है इतना ही रुतबा उस शय का है जो इनसे मंसूब हो जाए। ये खाली झूला नहीं है, ये लकड़ी नहीं है, इसकी निस्बत हुसैन की तरफ है, और जब निस्बत हुसैन की तरफ हो जाए तो जो दर्जा हुसैन का है वही दर्जा उस निस्बत का है। एक सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब आप कहते बिदत, बिदत कैसे है बताइए? का ताजियों को ना छूइए, अलम को हाथ ना लगाइए, बिदत, बिदत कैसे है भाई? हम अलम और हम कपड़े को नहीं छू रहे हैं, हम उस निस्बत की वजह से एहतराम कर रहे हैं जो इस अलम को अब्बास से है, जो इस ताज़िए को हुसैन से है, जो जुलजना को हुसैन इब्ने अली की शबी से है। तो अब आपने देखा, इसीलिए नबी ने ताकि दुनिया एतराज़ ना कर सके अपने सामने मस करवाया, गहवारे से मस करो। हालांकि गहवारा अफजल नहीं है, हुसैन अफजल है, लेकिन मस करवाया। दूसरी वजह यह थी कि आज इस ज़माने में अली भी मौजूद हैं, हसन भी मौजूद हैं, हुसैन भी मौजूद हैं, लेकिन बीमारियां क़यामत तक रहेंगी, परेशानियां क़यामत तक रहेंगी, मुश्किलात हमेशा रहेंगे। तो अब अगर आज मैंने इसको जिसमें हुसैन से मस कर दिया तो बाद में जो लोग आएंगे, जब हुसैन नहीं रहेंगे दुनिया में और वो मुसीबत में गिरफ्तार होंगे तो अपनी मुसीबतों को कैसे दूर करेंगे? इसीलिए मैंने गहवारे हुसैन से मस करके पूरी दुनिया को सबक दे दिया कि जिस तरह हुसैन मोहतरम है इसी तरह हुसैन से जो मस हो जाए वो भी मोहतरम है। एक सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। दूसरी रिवायत में मौजूद है कि एक फरिश्ते का नाम है सलसाइल, उसको गहवारे से मस नहीं करवाया, उसको मस करवाया हुसैन से। यानी दो फरिश्ते हैं। बाद उलमा ने कहा वाक़या एक ही है, एक ही का है, बाद लेकिन वाक़यात दो हमें तारीख़ में नज़र आए। सलसाइल से भी कुछ हुआ था, वो भी आज माफ़ी मांगने के लिए आया दर हुसैन इब्ने अली पर। फितरोस भी आया,
اچھا روایتیں بھی دو ہیں، کچھ روایتیں ہیں گہوارے سے مس کروایا، کچھ روایتیں ہیں حسین سے مس کروایا، تو دونوں کا صحیح طریقہ یہ ہے، فطروس کو مس کروایا گہوارے سے، سلسائیل کو مس کروایا حسین سے۔ یا رسول اللہ جب گہوارے کی عظمت بتانا ہے تو گہوارے سے مس کروائیے، یہ حسین سے کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے دنیا میں بڑے ہوشیار مفتی پیدا ہوں اور وہ یہ کہیں کہ جناب حسین کی وجہ سے اس جھولے کے اندر تھوڑی کوئی خاصیت تھی، بلکہ وہ تو ایک جھولا تھا، وہ جھولا مثلاً ایسی لکڑی کا تھا کہ اس لکڑی کے اندر یہ خاصیت اللہ نے رکھی تھی کہ جب بھی اسے کسی مریض کے لگایا جاتا تھا تو مریض ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے حسین ابن علی کے نانا نے ایک فرشتے کو گہوارے سے مس کروایا تاکہ قیامت تک نسبت کا احترام ہوتا رہے، ایک فرشتے کو حسین سے مس کروایا تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے یہ لکڑی کی خاصیت نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کی خاصیت ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ لہذا نسبت کا احترام علی کی سنت ہے، حسن کی سنت ہے، حسین کی سنت ہے، رسول کی سنت ہے۔ اسی وجہ سے علامہ شرف الدین موسوی صاحب المراجعات مناظرے میں سب سے بڑی کتاب ہے، ہماری سب سے عظیم کتاب ہے، جنہوں نے بہت بڑا مناظرہ کیا ہے، صاحب المراجعات۔ آپ نام لیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کو معلوم نہ ہو، لیکن جوانوں عزاداروں سنو، یہ باتیں نالج میں اپنی ڈالنی چاہیے آپ کو۔ صاحب المراجعات جن کی وجہ سے مذہب شیعہ تو قائم و دائم ہے، انہوں نے بہترین مناظرہ کیا تھا۔ جب عبدالعزیز سے ملاقات ہونے لگی، رئیس سعودی عرب سے، بادشاہ سعودی عرب سے، عبدالعزیز اس وقت بادشاہ تھا، اس سے ملاقات ہونے لگی، تمام مفتی ملنے کے لیے آئے، تمام علماء ملنے کے لیے آئے، عید کا دن تھا، سب تحفے لے کے آئے ہیں۔ تو شرف الدین موسوی بھی ان دنوں میں وہیں تھے، انہوں نے ایک قرآن لیا، قرآن مجید، اور وہ کافی پرانا قرآن مجید تھا۔ سب نے ہدیے کے، انہوں نے بھی وہ ہدیہ پیش کیا، یہ کہا کہ پرانا قرآن مجید ہے۔ عبدالعزیز نے لیا اور لینے کے بعد اس کو بوسہ دیا۔ جیسے ہی بوسہ دیا تو شرف الدین موسوی ہمارے عالم دین، انہوں نے کہا سرکار آپ نے اسے بوسہ کیوں دیا ہے؟ یہ تو ایک کپڑا ہے، یہ تو ایک حیوان کی کھال ہے، یہ تو جزدان ہے، اسے آپ نے بوسہ کیوں دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کو بوسہ نہیں دیا ہے، میرا ارادہ ہے قرآن کو بوسہ دینے کا، لیکن چونکہ قرآن اس میں لپٹا ہوا ہے تو میری نظر اس کپڑے کی یا اس جلد کی طرف نہیں ہے، میری نظر ہے قرآن مجید کی طرف۔ بس ایک مرتبہ شرف الدین موسوی کو بولنے کا موقع ملا، چونکہ اس وقت زیارت رسول خدا نہیں کرنے دیتے تھے، زیارت فاطمہ نہیں کرنے دیتے تھے، زیارت امام حسن نہیں کرنے دیتے تھے، کہتے تھے شرک ہے جالیوں کو ہاتھ لگانا، شرک ہے زری کو ہاتھ لگانا۔ جیسے ہی عبدالعزیز نے کہا میرا ارادہ تو قرآن مجید کو مس کرنا ہے، قرآن مجید کو احترام دینا ہے، تو شرف الدین نے کہا کہ ہم بھی جب زری کو بوسہ دیتے ہیں تو زری کو بوسہ دینے کا ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ جسم رسول کا احترام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ لہذا یہ نسبت ہے، نسبت کا احترام ضروری ہے، نسبت کا۔ تو ایک کو گہوارے سے مس کرایا۔ ایک اور مسئلہ جو بڑا سخت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیے، اگر مجرم پاکستان کا ہو، مجرم پاکستان کا ہو، تو کیا اسے سزا ہندوستانی حکومت دے سکتی ہے؟ یا ہندوستان کا مجرم ہے، پاکستان بھاگ گیا، سرحد سے نکلتے ہی آزاد ہو جاتا ہے آدمی؟ اسی لیے جب کوئی بادشاہ کسی ملک میں کچھ ظلم کرتا ہے تو پناہ لیتا ہے، دوسرے ملک والے اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اب اس نے جو بھی ترک اولا ہوا ہے فطروس سے، وہ ہوا ہے آسمان پر، فیصلہ ہو رہا ہے اس کا زمین پر، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں کا مجرم تھا سزا بھی وہیں ملتی، سزا بھی وہیں ہٹائی جاتی، فیصلہ بھی وہیں ہوتا، لیکن مجرم وہاں کا، فیصلہ ہو رہا ہے یہاں۔ حسین ابن علی کے ذریعے شفا مل کر
پوری کائنات کو رسول اسلام نے بتایا یہ جو بچہ آج پیدا ہوا ہے یہ نہ سمجھنا کہ یہ خالی دنیا کا حاکم ہے، بلکہ دنیا میں بھی اس کی حکومت ہے، آخرت میں بھی اس کی حکومت ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ حسین دنیا کے بھی حاکم ہے، حسین آخرت کے بھی حاکم ہے۔ اسی لیے روایت میں ابی ابن کعب جو ایک منافق ہے، نبی کا صحابی ابی ابن کعب، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوا اپنے نانا کے پاس، میں اپنے نانا کے پاس گیا۔ ابی ابن کعب، علماء اہل سنت لکھتے ہیں ابی ابن کعب بیٹھا ہوا تھا۔ نبی نے جیسے ہی حسین ابن علی کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ کہا کہ سلام ہو تم پر یا زین السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کی زینت تم پہ سلام ہو، آؤ آؤ تم آسمان اور زمین کی زینت ہو۔ تو ابی ابن کعب نے رسول اسلام سے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین اور آسمان کی زینت ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں آپ زمین اور آسمان کی زینت ہے۔ کہا نہیں، میرا حسین زمین اور آسمان کے لیے زینت ہے۔ اور اے ابی ابن کعب، جب میں معراج میں پہنچا، اور معراج میں مجھے اس لیے لے جایا گیا کہ تاکہ میں اللہ کی آیتوں کو دیکھ سکوں، تو جو میں نے معراج میں دیکھا ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے حسین ابن علی۔ اللہ نے اس تحریر کے ذریعے جنت کو اور آسمان کو سجا رکھا تھا، یہ تحریر لکھ کر۔ اب آپ سمجھے جس طرح ہم اپنے گھروں کو اہل بیت کے نام سے زینت دیتے ہیں، اسی طرح اللہ نے اپنے عرش کو سجایا ہے حسین کے نام سے۔ جس طرح امام باڑے کو سجاتے ہیں، جس طرح درگاہوں کو سجاتے ہیں، اسی طرح اللہ نے عرش کو سجایا ہے۔ اگر آج نام حسین سے یہاں بھاگو گے تو کل وہاں بھی ہر جگہ نام حسین لکھا ہوا ہوگا، وہاں بھی بھاگنا پڑے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہے عظمت حسین، یہ ہے عظمت حسین۔ فرشتے کو نجات ملی، دو فرشتوں کو پیدا ہوتے ہی، اور آسمان پر لکھا ہوا ہے۔ اب یہ نبی کا قول نہیں ہے بلکہ یہ حدیث قدسی ہے، ان الحسین مصباح الہدی، لکھا ہوا ہے عرش کے اوپر۔ اور یہی دکھانے کے لیے بلایا گیا ہے عرش کے اوپر، اور بھی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ دکھائی گئی ہے۔ اب عزیزو سنیے، عظمت حسین پہ آتے آتے اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ نبی کے پاس ایک صحابی آیا، یہ بھی علماء اہل سنت کی کتابوں میں واقعہ ہے۔ نبی کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے آ کے کہا یا نبی اللہ مجھے اپنے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھوائیے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ نبی نے کچھ اس سے وعدہ کیا، اور قرآن مجید میں ہے اور آیات میں اور حدیثوں میں ہے، لا ایمان لمن لا عہد لہ ولا عہد لمن لا ایمان لہ۔ جس کے پاس عہد نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کا عہد نہیں ہے۔ یعنی وعدہ پورا کرو ہر کسی کے ساتھ، جس سے بھی کرو اس کا وعدہ پورا کرو، وعدے میں ذرہ برابر مخالفت نہیں کرنا ہے۔ اب اس سے وعدہ کر لیا کہ تم جاؤ دین پھیلاؤ، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ایک، اور لکھ کے دے دیا کہ میں تمہیں کچھ دوں گا جب آپ آئیں گے۔ اب یہ لوٹ کے آیا یہ شخص، اس نے کیا دیکھا، نبی سجدے میں ہیں اور پشت پہ حسین ابن علی ہیں، کبھی نیچے اترتے ہیں، ایک نواسا بیٹھتا ہے، ایک نواسا اترتا ہے، ایک نواسا بیٹھتا ہے، ایک نواسا اترتا ہے۔ جیسے اس نے دیکھا اس کا رنگ بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، تحریر لے کے آیا، آگے کہتا اما یقطعن الصلاۃ، یا نبی اللہ کیا ان بچوں نے تمہاری نماز نہیں توڑ دی؟ سب سے بڑی مصیبت وہاں ہوتی ہے جب ایک جاہل آدمی رسول کو مشورہ دینے لگے، جب ایک جاہل آدمی عالم کو مشورہ دینے لگے۔
کائنات کے سید و سردار کو مشورہ دینے لگے، بس نبی کو جلال آ گیا، نبی کو غصہ آ گیا، کہا ما یقطعان الصلاۃ، کیا تمہاری نماز نہیں توڑ دی؟ نبی کو غصہ آیا، کہا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا فلیس منا، جس انسان کے اندر، جس انسان کے دل میں ہمارے بچوں پہ رحم نہیں ہے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ وہ تحریر لی اور تحریر لے کے پھاڑ دی، کہا جس کے دل میں میرے حسین کی محبت نہیں ہے اس سے میرا کوئی وعدہ بھی نہیں ہے۔ اب مسلمانوں جو کہتے ہیں نا کہ ہم سے وعدہ کیا ہے نبی نے، نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، حج کرو جنت ملے گی، زکوٰۃ دو جنت ملے گی، خمس کرو جنت ملے گی، مدرسے بناؤ، فقیروں کو دو، مدد کرو، ہیلپ کرو، مسجدیں بنواؤ، روزے رکھو، روزے کھلواؤ، ساری عبادتیں کرو، رسول وعدہ کر کے گئے ہیں کہ جنت دیں گے، رسول نے اس آدمی کے وعدے کی مخالفت کر کے یہ کہا میرا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے، جس کے دل میں محبت حسین نہیں ہے۔ تو کہیں مسلمانوں محشر میں اگر تم بھی جاؤ اور رسول کھڑے ہوں اور رسول سے آپ کہو ہم نے سارے نیک کام کیے ہیں، لاؤ ہمیں جنت دو، تم نے جنت کا وعدہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو نبی تحریر پھاڑ دیں کہ میرا کسی سے کوئی وعدہ نہیں ہے، نہ کسی کی نماز ہے نہ کسی کا روزہ ہے، اسی کی نماز قبول ہے جس کے دل میں محبت حسین ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ لہذا ضروری ہے، محبت حسین ضروری ہے، الفت حسین ضروری ہے۔ اسی لیے انشاءاللہ کل موضوع آئے گا، نبی نے فرمایا، متواتر حدیث تمام علماء اہل سنت نے لکھا، نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حدیث آپ نے اتنی سنی ہے، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے، وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا، اور اللہ اس انسان سے نفرت کرتا ہے جو حسین سے نفرت کرے۔ لہٰذا اسلام میں یہ نہ دیکھو نمازیں کون زیادہ پڑھ رہا ہے، یہ نہ دیکھو روزے کون زیادہ کر رہا ہے، یہ نہ دیکھو حج کون زیادہ کر رہا ہے، یہ دیکھو دل میں الفت حسین ہے یا نہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز پہ میرا سلام ہے۔ صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد پر۔ لہذا بغیر الفت حسین کے اساسی شے ہے محبت حسین، اساسی شے ہے الفت حسین، حسین ابن علی کی محبت۔ اسی لیے جب مولا کائنات نے جناب زینب کبریٰ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی جناب عبداللہ سے کی تو شرط رکھی عقد میں، عبداللہ میں تجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، لیکن عبداللہ دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم زینب کو حسین کی زیارت سے منع نہیں کر سکتے، جب بھی زینب کا دل چاہے گا وہ حسین کی زیارت کے لیے آئے گی، یہ عقد میں شرط رکھی۔ اور جب میرا حسین مدینہ چھوڑ کے جائے تو زینب ساتھ جائے گی، تمہیں روکنے کا حق نہیں ہے۔ میں خواتین کو جو مجلس سن رہی ہیں، جہاں میرا پیغام جا رہا ہے، میں آپ کو ایک مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں عظمت حسین کے حوالے سے۔ حسین کس امام کو کہتے ہیں، حسین کس قائد کو کہتے ہیں، حسین کس لیڈر کو کہتے ہیں، سمجھیے اور سنیے اور غور کریے اس مسئلے کے اوپر۔ کیا یہ بات جو آج تاریخ میں ہمیں معلوم ہے، یہ بیویاں غور سے سنیں، عورتیں غور سے سنیں، یہ شرط جو ہمیں معلوم ہے، کیا یہ شرط حسین ابن علی کو معلوم نہیں ہے کہ جناب عبداللہ سے شرط رکھی ہے بابا نے؟ سامنے ہی رکھی ہوگی نا۔ تو جب معلوم ہے تو جب جناب زینب نے کہا بھیا میں بھی ساتھ چلوں گی،
تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بہن میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب تک عبداللہ اجازت نہیں دیں گے میں تمہیں کربلا نہیں لے جاؤں گا۔ غور کیجئے، عقل کھلے گی انشاءاللہ اس مسئلے سے۔ خواتین کو پتہ چلنا چاہیے شوہر کی عظمت کیا ہے، یہ مجلسیں اسی لیے منعقد ہوئی ہیں۔ بیوی کو پتہ چلنا چاہیے شوہر کی حقیقت کیا ہے، شوہر کو معلوم ہونا چاہیے بیوی کی عظمت کیا ہے، بچوں کو معلوم ہونا چاہیے ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے۔ یہی مجلس امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہے۔ تو جب حسین کو معلوم ہے، کیوں کہا چاہیے عبداللہ سے اجازت لے کے آئیے، اگر عبداللہ اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں لے جاؤں گا۔ آپ امام ہیں، آپ قائد ہیں، آپ رہبر ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ پنجے تن پاک کا بقیہ ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ علی ابن ابی طالب کے لخت جگر ہیں، آپ زہرا کے نور نظر ہیں، آپ آدم کے وارث ہیں، آپ نوح کے وارث ہیں، آپ ابراہیم کے وارث ہیں، آپ موسیٰ عیسیٰ کے وارث ہیں، آپ خاتم النبیین کے نواسے ہیں، آپ خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے ہیں، آپ ابو طالب کے پوتے ہیں، آپ کعبے کے امام ہیں، آپ ناطق قرآن ہیں، آپ مفسر قرآن ہیں، آپ حامل قرآن ہیں، آپ کی وجہ سے زمین و آسمان روشن ہے۔ تو جس کا اتنا بڑا رتبہ ہو حسین ابن علی، اتنے اقتدار ہے تمہارے پاس، کیا آپ نہیں لے جا سکتے جناب زینب کو؟ مگر واقع کربلا سے پہلے تمام خواتین کو عظمت بتا دی شوہر کی کہ اگر کربلا میں بھی زینب جائے گی تو اپنے شوہر کی اجازت سے جائے گی، اور اگر تم بھی مجالس میں آؤ گی تو اپنے شوہر کی رضا سے آؤ گی، ان کی اجازت سے آؤ گی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ یہ مجلس اعضاء بڑی بابرکت شے ہے، بڑی عظمت والی ہے یہ جگہ جہاں مجلس اعضاء منعقد ہوتی ہے۔ لہذا جناب زینب سے کہا شوہر کی عظمت بتانے کے لیے، تاکہ پتہ چلے شوہر کا مقام کیا ہے، شوہر کی عظمت کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے۔ لہذا یہ شہزادی چلی گئی، یہ عبداللہ کی خدمت میں پہنچ گئی، اور جا کے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ میرا بھائی آج تک علی کی بیٹی نے تم سے کچھ نہیں مانگا، عبداللہ آج تک علی کی بیٹی نے تم سے کوئی سوال نہیں کیا ہے، عبداللہ اجازت دے دو، چونکہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے کہا بی بی آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ارے یہ اجازت تو آپ کے بابا علی نے مجھ سے پہلے ہی لے لی ہے۔ انہوں نے کہا تھا عبداللہ تمہیں ہر چیز کا اختیار ہے لیکن زینب کو روکنے کا اختیار نہیں ہے، جاؤ جاؤ زینب چلو۔ علی کی بیٹی چلنے لگی، ایک مرتبہ عبداللہ نے آواز دی، جیسے ہی عبداللہ نے آواز دی زینب نے مڑ کے دیکھا تو ایک مرتبہ کہا زینب راستے میں مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی تو صدقہ ساتھ لیتے جاؤ۔ ارے یہ دونوں بچے صدقہ کر دینا حسین ابن علی پر، ایک بچے کو میری طرف سے قربان کر دینا، ایک بچے کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، لو یہ صدقہ بھی ساتھ لیتی جاؤ۔ زینب نے عبداللہ کا رخ کیا، کہا عبداللہ جب میں چلنے لگی تھی اور تم نے آواز دی تھی عبداللہ، تو عبداللہ میں یہ سمجھی شاید عبداللہ مجھے کربلا نہ جانے دیں، لیکن عبداللہ اتنا سمجھ لو ادھر تو حسین کربلا سے نکلتے، ادھر زینب کی روح نکل جاتی۔ کہا نہیں شہزادی میری کیا ہمت ہے جو میں روک سکوں، جاؤ جاؤ۔ زینب بچوں کو لے کے آئی۔ عزیزو یہ آج اور 4 محرم میں ہمیں ان بچوں کا ماتم کرنا ہے، ان بچوں پہ گریہ کرنا ہے جن بچوں پہ ان کی ماں بھی نہیں روئی۔ کتنا رونا ہے، کتنا ماتم کرنا ہے، ان کے ننھے ننھے تابوت اٹھانے ہیں، ان کی شبیہیں اٹھانی ہیں۔ آج اتنا روئیے گا دل کھول کے، اس لیے
لیے کہ ان بچوں پہ ماں نہیں روئی ہے۔ یہی وہ بچے تھے جن پہ کوئی رونے والا نہیں تھا کربلا کے میدان میں۔ ہاں عزیزو، لے کے چلی زینب، عاشور کا دن آ گیا، عاشور کا دن آ گیا، اولاد عقیل قربانیاں پیش کر رہی ہے، کبھی کسی صحابی کا لاشا آ رہا ہے، اولاد عقیل کے لاشے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ماں نے بچوں سے بولنا چھوڑ دیا، میرے بچوں، ارے سب جا رہے ہیں مگر تم نہیں جاتے۔ بچے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اماں کئی بار ماموں کے پاس گئے لیکن ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ کہتے ہیں ارے کیا کسی ماموں نے اپنے بھانجوں کو مرنے کی اجازت دی ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے چادر کو اوڑھا، بھائی کے خیمے میں آئی، قریب گئیں، بھیا زینب آج کچھ مانگنے کے لیے آئی ہے۔ اے زینب، ارے میرے پاس دینے کے لیے اب کچھ نہیں ہے، بتاؤ تمہیں کیا مانگنا ہے؟ کہا نہیں بھیا، بس ایک چیز لینے آئی ہوں۔ کہا کیا؟ اے بھیا یہ صدقہ لے کے آئی ہوں، میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ اے زینب، ارے کیا کسی ماموں نے اپنے بچوں کو مرنے کی اجازت دی ہے؟ کہا نہیں بھیا، ارے علی کی بیٹی تم سے کچھ مانگنے کے لیے آئی ہے۔ لو عزیزو، آنو محمد کو اجازت ملی، جیسے ہی اجازت ملی گھوڑے لائے گئے، دونوں بچوں کو سوار کیا گیا، سجایا گیا۔ زینب نے دو امامے نکالے، ایک جعفر طیار کا امامہ، ایک حیدر کرار کا امامہ، ایک بچے کے سر پہ دادا کا امامہ رکھا، ایک بچے کے سر کے نانا کا امامہ رکھا، اور جب چلنے لگے تو ایک جملہ کہا، میرے آنو محمد، ارے ماں کو سرخرو کر دینا، اے میرے لاڈلو، میرے بھائی پہ جان کو قربان کر دینا، اور بچوں یاد رکھنا ارے پانی نہ پینا، اس لیے کہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، خیمے میں اصغر پیاسا ہے۔ لو عزیزو، دونوں بچے چلے، جنگ کرنا شروع کی، میمنے کو میسرہ، میسرے کو میمنہ، جنگ کو ایسی جنگ کی، لوگ کہنے لگے حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، ارے ایسے قبضے میں نہ آئے گے۔ بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا۔ فضہ نے تیرے خیمہ پہ کھڑے ہو کے کہا شہزادی مبارک ہو، ارے تیرے لاڈلوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا۔ زینب دروازے خیمہ پہ آئی، اے میرے بچوں، ارے پانی نہ پینا، ارے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے۔ لو عزیزو، بچے جنگ کر رہے ہیں۔ پسر سعد کہنے لگا بچوں میں جدائی ڈال دو، الگ الگ کر دو۔ بچوں میں جدائی ڈال دی گئی۔ ایک مرتبہ چھوٹے بھائی پہ کسی نے ایسا وار کیا، بچہ گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا۔ اس کے بعد مونو محمد کہ کبھی اون پہ وار ہوا، کبھی محمد پہ وار ہوا۔ دونوں بچوں نے خیموں کی طرف دیکھا، آواز دی اے مامو ہمارا آخری سلام لو۔ حسین نے عباس کو لیا، اے عباس، ارے چلو میری بہن کی کمائی اجڑ گئی۔ دونوں کے قریب آئے، ابھی دم نکلا نہیں ہے۔ بچے کہتے ہیں اے مامو جان، ارے جب اماں سے ملنا تو کہہ دینا، ہم فرات پر گئے ضرور تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا ہے۔ دونوں بچوں کو سینے کو، دونوں بچوں کے لاشوں کو سینے سے لگا لیا۔ اے میرے بچوں، اے اونو محمد، ارے تم نے حق ادا کر دیا۔ دونوں کے لاشوں کو اٹھایا۔ ایک مرتبہ بیویوں نے حلقہ بنایا، حسین ابن علی لاشا لے کے پہنچے۔ ارے جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تھا تو بیویاں نکل جاتی تھیں، زینب سامنے آ جاتی تھی، لیکن اب زینب نہیں آ رہی ہے۔ حسین لاشا لیے کھڑے ہوئے ہیں، عباس لاشا لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ کسی نے کہا ارے چپکے سے یہ کہہ دو میری نادان بہن سے، ارے حیدر کے نواسوں کی برات آتی ہے رن سے۔ فضہ نے کہا بی بی چلو، ارے تمہارے لاڈلوں کی برات آئی ہے۔ اب جو خیمے میں پہنچی کیا دیکھا؟ زینب مصلی پر۔ اے پروردگار تیرا شکریہ، ارے تو نے میری کمائی کو قبول کر لیا۔ تمام بیویوں نے ماتم کیا۔ زینب نے بچوں کو خیموں میں لیا، ایک طرف اون کا لاشا، ایک طرف محمد کا لاشا۔ میری ماں بہنیں صبر نہ کر پائے گی، ایک مرتبہ لاشوں کے بیچ میں بیٹھی، سجدہ شکر کیا اور محمد کا ہاتھ لیا، اون کے ہاتھ میں دیا۔ میرے لال، کبھی کبھی رات میں تیرا بھائی ڈر جایا کرتا تھا تو میں سینے سے لگا لیا کرتی تھی، ارے جب تیرا بھائی ڈر جائے تو اسے سینے سے لگا لینا۔ اے پروردگار تیرا شکریہ۔ مگر ہاں عزیزو، 11 محرم آئی، سب کے لاشوں پر بیبیاں گری، مگر یہ 2 لاشیں ہیں جن پہ کوئی رونے والا نہیں ہے۔ زینب کوفے میں پہنچی، سب کا ماتم ہوا، مگر ان بچوں پہ کوئی رونے والا نہیں ہے۔ شام میں
کبھی عباس کا سر آیا، کبھی حسین کا سر آیا، کبھی قاسم کا سر آیا، سب کے سر سب نے لے لیے، مگر دو چیزیں کسی نے نہ لی، ایک سکینہ کی چادر اور دو سر۔ جیسے ان دو سروں کو کوئی لینے والا نہ آیا تو شام کی ایک عورت نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ تو زینب چیخ کے کہنے لگی ارے بی بی، ارے یہ تو بتا اپنے بھائی کا ماتم کروں یا اپنے بچوں کا ماتم کروں؟ لو عزیزو، کربلا میں نہ روئی، کوفے میں نہ روئی، شام میں نہ روئی، دوبارہ کربلا آ گئی، سب پہ ماتم ہوا مگر نہیں روئی۔ مدینے آ گئی، روضہ رسول پہ سب کا پرسہ لیا گیا مگر زینب نہیں روئی، مگر ایک جگہ ہے جہاں زینب روئی ہے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے تابوت حاضر ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب زینب عبداللہ کے گھر پہنچی، عبداللہ گھر پہ موجود نہ تھے، ایک مرتبہ عبداللہ آئے، کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ صحن خانہ میں بیٹھی ہے۔ عبداللہ نے کہا بی بی اپنے گھر چلی جا، آج علی کی بیٹی زینب آنے والی ہے۔ زینب کھڑی ہوئی، ایک مرتبہ نقاب الٹی، عبداللہ تم نے بھی نہ پہچانا؟ کہا بی بی تیرے بال سفید ہو گئے، تیری کمر جھک گئی، اس لیے نہیں پہچان پایا۔ اے زینب، ارے یہ تو بتاؤ کربلا میں میرے لاڈلوں نے کیسے جنگ کی؟ زینب نے کہا عبداللہ اس کی جنگ پوچھو جس کی آنکھوں میں نور نہ تھا، اس کی جنگ پوچھو جس کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ کہا یہ تو امام تھے، یہ بتاؤ میرے لاڈلوں نے کیسے جنگ کی؟ اب گھر بند ہے، زینب ہے، عبداللہ ہے۔ زینب نے نقشہ کھینچنا شروع کیا، اے عبداللہ تیرے لاڈلوں نے میمنے کو میسرا، میسرے کو میمنہ، نانا اور دادا کی شجاعت یاد دلا دی۔ بیان کرتے کرتے زینب کے ہاتھوں سے ردا سرک گئی۔ کیا دیکھا؟ ارے نیلے نیلے نشان۔ عبداللہ تڑپ گیا، کس کی مجال میرے ہوتے ہوئے تیرے ہاتھوں میں رسن باندھ سکے۔ سید سجاد پیچھے سے آئے، چچا صبر کرو، اے پھپھا صبر کرو، ارے تم نے تو نشان دیکھے، میں نے تو یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ایک مرتبہ کہیں نہیں روئی زینب، ایک جگہ یاد آئے تمہیں بھی بہت زیادہ رونا ہے ان بچوں پر، پورے سال میں ایک ہی دن یہ مصائب ہوتے ہیں، یہ دو تابوت اٹھتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ کا عبداللہ ارے ذرا دروازہ کھولو، حجرے کا دروازہ کھولا، زینب نے پہلا قدم رکھا، کیا دیکھا؟ ننھے ننھے بسترے، ننھے ننھے تکیے، ننھے ننھے مسلے۔ ارے رخ کیا کربلا کا، ممتا کو جوش آیا، اے اونو محمد ارے مجھے معاف کر دینا، اے میرے بچوں ارے میں تمہارا ماتم کرتی یا اپنے بھائی پہ روتی، اے عزادارو ارے یہ اونو محمد کے تابوت ہے، زہرا آئی ہوئی ہے، اے میرے بچوں تم نے حق ادا کر دیا۔ سیال